وائلنٹ وائلنٹ ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں تھی، بلکہ وہ تو اگر کوئی وائلنس کر رہا تھا تو روک رہی تھی. لیکن ان کا یہی قصور ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت میں ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، اور اس وقت دوسری سیاسی جماعت کے ہیڈ کے خلاف وہ الیکشن لڑ رہی. پہلی دفعہ نہیں، انہوں نے 2-3 دفعہ پہلے بھی میاں نواز شریف کے خلاف ان کے حلقے سے الیکشن لڑا ہوا. تو یہ ان کا بھی حلقہ اتنا ہی ہے جیسے میاں صاحب کا ہے. یہ ان کا قصور ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے کہ مہینوں سے انہیں پابند ثلاثت کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہی. یہ ظلم ستم جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. عام آدمی دیکھ رہا ہے کس انداز سے ٹرائل ہو رہے ہیں، کس انداز سے ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی ہے، کس انداز سے بغیر کراس ایگزامینیشن کے کس طرح وکیل صفائی کو نکالا جاتا ہے، بلکہ پابند کر دیا جاتا ہے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وکیل صفائی جہاں تھے وہاں پر بندوقیں تانی گئی ہیں. یہ کچھ جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا وہ بھی آج دیکھنے کو مل رہا ہے. ان کو اجازت نہیں مل رہی کہ ملزم کے اپنے مرضی کا پسند کے وکیل کو جرح کرنے کی گواہوں پر اجازت نہیں دی جا رہی، بلکہ اس کی جگہ خود عدالت پروسیکیوشن میں سے کسی کو اٹھا کے ڈیفنس کاؤنسل کے طور پہ کہتی ہے کہ اس کی جرح کر لو. اور جرح کہانی کہ 18 گھنٹے جرح چلتی، 2 دن کے اندر 18 گواہ نپٹ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جرح ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم جو وکلا ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی جو کچھ ہو رہا ہے. اور پھر ہم حیران ہیں کہ جن کا بنیادی فرض ہے سپیریئر کورٹس کا کہ وہ اس قسم کے بنیادی حقوق کا پامال ہونے سے روکیں اور بنیادی حقوق کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ سو موٹو بہت عام لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی سو موٹو جو ہے پروسیڈنگز کا جواز بنتا ہے تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر ناانصافی، زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں. آپ انتظار نہ کریں کہ مظلوم بھاگ کے آئے عدالت میں، آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کارروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے. اور سو موٹو پروسیڈنگس کا اگر جواز ہے تو یہ ہے. تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرونی صورتحال ہے اس میں اپنا فرض ادا نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے لوگوں پر ملک میں ظلم جبر ہو رہا ہے. میں اس لیے اشتیاق صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم ستم کا، ایک خاتون کے ساتھ، ایک ضعیف خاتون کے ساتھ، ایک بیمار خاتون کے ساتھ، جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ، انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں، اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ہم سب کو بلایا ہے، موقع دیا ہے اپنے اپنے ویوز دینے کا. اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ تعالیٰ توقع رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں آپ سے پہلے، کیونکہ ظفر صاحب اس کو پہلے ہیڈ کرتے تھے، انہوں نے ہمیشہ ان معاملات کو سیریسلی لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا. آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بالکل ان کی یہ ایک روایت کو جاری رکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ.